مقصود بات کا سمجھانا یہ چاہتا ہوں، نماز عمل ہے، عبادت ہے، اور ان کا ذکر محبت ہے، اور عمل اور محبت کی دونوں کی اہمیت میں نے سمجھا دی۔ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی، اب آئیے تھوڑا قرآن مجید سے شروع کرتے ہیں اس مضمون کو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ذکر ہمیں نماز پہ لگایا، حج پہ لگایا، روزے پہ لگایا، زکوٰۃ پر، جہاد پر، تمام عبادات پر، اعمال صالحہ پر ہمیں متعین کر دیا، امر دے دیا، لگا دیا۔ خود ان میں سے کوئی عمل نہیں کرتا، اللہ پاک خود ان میں سے کوئی عمل ایک اس نے اپنے لیے چن لیا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ رات دن محبوب کا ذکر کرتا رہتا ہے، محبوب پہ درود و سلام بھیجتا اور محبوب کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم آپ کا ذکر بلند کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں 10 عبادتیں دے دی، 100 عبادتیں دے دی، ہم وہ کرتے رہیں، اس نے ایک ہی عمل چن لیا، تم عبادتیں کرو، میں محبوب کی یاد کرتا رہتا ہوں، محبوب کا ذکر کرتا رہتا ہوں، محبوب پہ درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں۔ یہ تو پہلی بات آ گئی۔ اب اس کے بعد آگے اب دیکھیے قرآن مجید کے مضمون کا ایک جو باہمی ربط بین الآیات ہے، آیتوں کے درمیان ربط، جس سے مضمون کاملاً سمجھ میں آئے۔ یہ سورہ احزاب ہے، میں پڑھ رہا ہوں جو میں نے تلاوت کی، سورہ احزاب۔ مترجم لوگ کیا کرتے ہیں، آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، اور کسی مترجم کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ترجمے کے بعد اس آیت سے آگے پیچھے کے مضمون کو بھی جوڑے۔ مفسر تفسیر کرتے ہوئے بھی ربط بین الآیات کے کام کو زیادہ نہیں نبھاتے، ایک ایک آیت کی تفسیر کرتے چلے جاتے ہیں اور ان ساروں کو ایک مقام پر جوڑ کر کسی نتیجے پر نہیں پہنچاتے۔ تو بات ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا اللہ اور اس کے سب فرشتے حضور پہ ہر وقت درود و سلام پڑھتے ہیں، اور درود و سلام پڑھنے کا مطلب ہے محبت سے حضور کو یاد کرتے، اور حضور کو اپنے ساتھ اللہ ملاتا رہتا ہے، قرب بڑھاتا رہتا ہے، اور ذکر اونچا کرتا رہتا ہے۔ یہ کیا ہے، کس لیے کرتا ہے؟ دوسرے مقام پر فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ نہیں، یہ نہیں کہا، فرمایا آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا، کرتا سب کچھ اس لیے ہوں محبوب کے تو راضی ہو جائے۔ محبوب آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے، اور کوئی مقصود ہی نہیں ہے۔ یہ مرکزی خیال ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو عمل حضور کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے اس سے حضور کو راحت ہوتی، اس سے حضور علیہ السلام کو راحت ہوتی، تو اس کا اجر دے دیا۔ اب اس کے برعکس فرمایا، اب دوسرا اینگل، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں۔ اب اذیت ایک احساس ہے، اللہ پاک احساس سے پاک ہے یا اس کے احساسات ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی فیلنگز ہیں، اس کے احساسات ہیں؟ جی، وہ محسوسات کے تابع ہے یا اس سے ماوراء ہے؟ اذیت کیا ہے؟ اذیت کیا ہے؟ اذیت دینا، راحت دینا، یہ تو احساسات کی چیز ہے۔ تو اللہ کو تو کوئی اذیت نہیں دے سکتا۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں جو اللہ کو ناراض کرتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ بات تو ہے، مگر یؤذون اللہ، جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں، اذیت کا مطلب ہے ٹارچر دینا۔ کیا ٹارچر کرنا؟ اللہ کو کیا ٹارچر ہے، اس کو کیا اذیت ہے؟ اس نے فرمایا مجھے تو نہ کوئی اذیت دے سکتا ہے نہ دی جا سکتی ہے، میں تو اپنی اذیت کو مصطفیٰ کی اذیت کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں۔ جو میرے محبوب کو اذیت دیتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے۔ یؤذون اللہ ورسولہ، تو معنی دراصل یہ ہے کہ جو میرے محبوب کو اذیت دیتا ہے، جو لوگ میرے محبوب کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، محبوب کو، حضور علیہ السلام کو جو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ دنیا اور آخرت میں ہر جگہ ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ آپ نے دیکھا حضور کو اذیت پہنچانے سے اللہ نے جو سزا مقرر کی وہ دنیا اور آخرت میں لعنت مقرر کی۔ اب تھوڑا فرق سمجھا دیتا ہوں، اگر کوئی مسلمان کو اذیت پہنچائے، مسلمان ایک مومن شخص کو، مسلمان کو اذیت پہنچائے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، عورتوں کو، مردوں کو، مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے ہیں، فرمایا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، انہوں نے بڑا بہتان لگایا اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا۔ اب ذرا فرق دیکھیے، اذیت کا لفظ ایک ہے، یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اور مؤمنین کے لیے بھی فرمایا یؤذون المؤمنین والمؤمنات، جو مسلمان عورتوں اور مردوں کو اذیت دیتے ہیں۔ اذیت دینے کا عمل ایک ہے، مگر رسول کو اذیت اور مومنوں کو، مسلمانوں کو اذیت، دونوں میں فرق یہ ہے کہ مسلمانوں کی اذیت کو کہا کہ اس نے کھلا گناہ لے لیا، بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر پہ لے لیا۔ مسلمانوں کو اذیت دینے کے لیے یہ سزا دی، آگے پھر سزا الگ ہے، مگر فرمایا کہ اس نے گناہ کبیرہ کیا، اور جس نے رسول کو اذیت دی اس کو اس سے جدا کر دیا۔
تو پتہ چلا کہ یہ اللہ کی تقسیم اور اس کے فارمولے کے خلاف ہے رسول کو مسلمانوں کی طرح عام مسلمان سمجھنا، یا اپنا بڑا بھائی سمجھنا، یا اپنے جیسا سمجھنا، یا اپنوں میں سے بڑے جیسے کی تکریم کرنا۔ رب الکائنات نے مومنوں کا ذکر کرنے کے لیے آیت الگ وارد کی، رسول کی اذیت کے لیے آیت الگ وارد کی۔ اس نے کہا مومنوں کو اذیت دی تو کھلا گناہ کیا، اور اگر رسول کو اذیت دی تو لعنت ہو تم پر دنیا اور آخرت، اور ذلت انگیز عذاب ہے، وعد لهم عذابا مہینا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اذیت دینا، تکلیف دینا رسول کا اللہ کے ہاں کچھ اور ہے، اور مومنوں کا ان کو اذیت دینا اللہ کے ہاں، مومنوں کو اذیت دینا گناہ کبیرہ ہے، رسول کو اذیت دینا گناہ کبیرہ نہیں، کفر ہے، ارتداد ہے، ذلت انگیز عذاب ہے، اور دنیا اور آخرت کی لعنت ہے۔ یہ تصور باز لوگ واقعہ کربلا کی بحث کرتے ہوئے اس قسم کی آیات اور دلائل لاتے ہیں کہ جو کسی مومن مرد کو قتل کرے تو اس کے لیے اتنا عذاب ہے، تو یزید نے اور یزید کی لشکر نے امام علی مقام اور اہل بیت اطہار کو شہید کیا، قتل کیا، تو اتنا بڑا گناہ اٹھایا، وہ فاسق اور فاجر ہو گئے۔ گویا وہ امام علی مقام اور اہل بیت اطہار کی اس انداز کی شہادت کو یؤذون المؤمنین والمؤمنات کے ذیل میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑی جہالت، اس سے بڑا خبث، اس سے بڑی اہل بیت سے عداوت کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے مبارک مقامات، مقدس مقامات، مسلمانوں کے شہر ہیں، کہیں بھی ظلم، ہر جگہ ظلم ہے، ظلم ہر جگہ ظلم ہے۔ جہاں بھی کوئی کسی کو مارے، خوف و ہراس پھیلائے، ظلم کرے، وہ گناہ کبیرہ ہے، اس کے لیے سزا ہے، عذاب ہے۔ مگر وہی عمل حضور نے فرمایا، وہی عمل جو کسی شہر کے مسلمانوں یا انسانوں سے کرے تو ظلم ہے، اس کا گناہ ہے، اس کی سزا ہے، مگر وہی عمل صرف اہل مدینہ سے کرے تو آقا علیہ السلام نے اہل مدینہ کو سزا کے معاملے میں اس عمل کو جدا کر دیا باقی شہروں کے لوگوں سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، مختلف بہت کثرت کے ساتھ یہ حدیث آئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا يريد احد اهل المدینہ بسوء الا عذابه اللہ فی النار ذوب الرصاص او ذوب الملح فی الماء۔ جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا صرف ارادہ کرے، ایک تو ہے من اخاف اہل المدینہ، جو اہل مدینہ کو خوف زدہ کرے، بولیے جو اہل مدینہ کو خوف زدہ کرے، اور دوسری حدیث میں فرمایا جو شخص اہل مدینہ سے اراد اہل المدینہ بسوء، اہل مدینہ سے برائی کا ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں اس طرح ڈال کر پگھلا دے گا جیسے آگ میں سیسا پگھل جاتا ہے یا پانی میں نمک پگھل کے ختم ہو جاتا ہے۔ کیا یہ حکم ساری کائنات کے شہروں میں سے کسی اور شہر کے مکینوں کے لیے بھی ہے؟ میں آپ کو خاص نقطہ بتا رہا ہوں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نسائی کی حدیث ہے، صحیح ہے کہ جو شخص اہل لاہور سے، اہل کراچی سے، اہل بغداد سے، اہل فلسطین سے، اہل کشمیر سے صرف برائی کا ارادہ ہی کرے تو اللہ اس کو دوزخ کی آگ میں اس طرح پگھلا دے گا جیسے سیسا آگ میں پگھل کے یا نمک پانی میں پگھل کے ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا کوئی حکم ہے قرآن میں، اسلام میں؟ کیا انسان سب برابر؟ یہ برابر 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 کرنے والے جنہوں نے برابری کا نام سنا ہے، اس برابری کی حقیقت کو نہیں جانا۔ یہ کیا ہے برابری؟ انسان سب برابر ہیں، سب برابر ہیں، ہر انسان کا قتل اگر برابر ہے، ہر انسان کو اذیت دینا برابر ہے، تو سادہ سا سوال ہے، اگر کوئی دنیا کے کسی شہر کے مکینوں کے ساتھ برائی کا ارادہ ہی کرے تو کیا اس کی سزا شریعت میں یہی ہے؟ جی نہیں ہے نا۔ تو اہل مدینہ کی یہ ہے، فرق کر دیا نا، تو ہر جگہ برابری نہیں چلتی، کہیں فرق بھی چلتا ہے۔ اچھا یہ تو ایک بات، اب میں اس سے آگے چلیے، میں متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی ایک اور کوٹ کر رہا ہوں۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں نبی قال المدینہ حرم من قضاء الى قضاء لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث من احدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ولا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا۔ فرمایا مدینہ شہر کے درخت بھی نہ کاٹے جائیں، میرے شہر مدینہ کے درختوں کے گلے پر بھی چھری نہ چلائی جائے، میرے شہر مدینہ کے درخت بھی نہ کاٹے جائیں، نہ اس میں کوئی فتنہ بپا کیا جائے، نہ فتنے کا کام ایجاد کیا جائے، تو ایسا کرنے والے پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی قیامت تک لعنت ہے۔ متفق علیہ حدیث۔ اور فرمایا جو مدینہ والوں کو تنگ کرے گا یا ظلم کرے گا، قیامت کے دن اس شخص کی زندگی بھر کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا، اس کی عبادتیں رد ہو جائیں گی۔ صرف جس نے مدینہ شہر کی بے حرمتی کی، جس نے مدینہ شہر کی بے حرمتی کی، اس کی سزا یہ ہوگی، اس کی سزا یہ ہوگی۔ پیدائش میرے آقا کی مکہ کی ہے،
مگر پیار زیادہ مدینہ سے ہے، اور اتنا پیار ہے کہ فرمایا اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ، متفق علیہ حدیث۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، فرمایا باری تعالیٰ جتنی برکت تو نے مکہ کو عطا کی ہے، میرے مدینہ کو اس کی 2 گنا برکت دے دے۔ سمجھانا مقصود یہ ہے کہ فضیلت بھی 2 گنا، اور 2 گنا عام شہروں سے نہیں، اس شہر سے جہاں خدا کا گھر ہے، یعنی خدا کا گھر اس شہر کی 1 برکت، مصطفیٰ کا گھر اس شہر کی 2 گنا برکت۔ آپ میری بات کو سمجھیں؟ تو گویا نسبت ہو تو برکت بڑھ جائے، اذیت ہو تو عذاب بڑھ جائے۔ تو شہر مدینہ کے درخت کاٹنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات آپ سمجھ گئے؟ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ سمجھ میں آ گئی بات کہ شاید کہ آقا علیہ السلام کو اذیت دینا ناقابل برداشت ہے، دوزخ ہے، لعنت ہے، ذلت انگیز عذاب ہے، مگر کسی کو یہ گمان آ سکتا ہے کہ شاید یہ حکم حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری کے لیے تھا۔ جب وفات ہو گئی، وصال ہو گیا، تو اس کے بعد کوئی ان کی آل و اولاد سے، ذریت سے، خاندان سے کچھ کرتا پھرے، پھر حضور کو اذیت تو نہیں ہے نا، معاذ اللہ۔ میں ایک سوال انٹرٹین کر رہا ہوں، سوال کو کیا دیر لگتی ہے کسی کے ذہن میں آ جائے؟ ایک فتنہ ہے، شر ہے، وسوسہ ہے، شیطانی عمل ہی ہے نا۔ کوئی یہ کہہ دے کہ حیات مبارک سے اس کا تعلق ہے، وصال کے بعد اب کون سی اذیت رہ گئی؟ آ سکتا ہے۔ آئیے اس کا جواب بھی اسی سورہ احزاب میں قرآن سے تلاش کرتے ہیں کہ اذیت جس طرح حیات ظاہری میں تھی، اسی طرح اذیت وصال کے بعد میں بھی، بعد میں بھی اذیت ہے۔ فرمایا وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، فرمایا لوگو تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ، اذیت پہنچاؤ۔ اب آگے کیا فرمایا؟ کیسے؟ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، خبردار حضور میرے محبوب کے وصال کے بعد کبھی بھی ان کے بعد بھی ان کی ازواج میں سے کسی سے شادی کرنا حلال نہیں ہے، اس سے ان کو اذیت ہوگی۔ حضور کے وصال کے بعد ازواج مطہرات سے شادی کوئی نہیں کر سکتا، اس سے ان کو اذیت ہوگی۔ اب قرآن کے لفظ ہیں ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ، وصال مبارک کے بعد بھی کوئی ان سے شادی نہیں کر سکتا، اذیت ہوگی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلو وصال کے فوری بعد جب تک وہ حیات تھی، تازہ تازہ دور ہے، تو کوئی شادی نہ کرے، اذیت ہوگی۔ تو جب 60 سال گزر جائیں، زیادہ عرصہ بیت جائے، تو فرمایا تم زیادہ عرصہ کی بات کرتے ہو، قیامت تک من بعدہ ابدا، مصطفیٰ کے بعد ابد الاباد تک جو شخص میرے مصطفیٰ کو اذیت پہنچائے اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔